اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ سادہ، بالکل سادہ سمجھ دیو نا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، پاکستان کے در و دیوار میں جتنے بھی فرقے، جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، ہر ایک اپنے سچے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن حق ایک ہے، سب کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ فرقے اپنے آپ کے جنتی ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ اس باہمی لڑائی کے اندر ایک عام آدمی کے لیے حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو لوکی کی آندے نے مولوی صاحب اسی کدھر جائیے، ادھر جانے ہیں یہ بھی ایتا دیسا پڑھ دینے، ادھر جانے ہیں وہ بھی ایتا دیسا پڑھ دینے۔ پھر اس سے اگلی بات، جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس سے اگلی بات ایک آدھی آواز ہوندی ہے، اس سے اگلی بات بھائی مولویوں نے پیڈا نو رنگ لایا تو اپنے کھان دے بہانے سدھے کیتے۔ حضرات، آج کے اس پروگرام کا جو نام ہے وہ دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے۔ اب اسی عنوان پر اللہ کی توفیق و رحمت سے دلائل و براہین کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔
سب سے پہلی بات دین کیا ہے؟ جب تک یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا ہے، خود ان کو پڑھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیا۔ ابو البشر بھی ہیں، اور پتر او بچیا، میرے بچے نہ آگے بیٹھے بھی اٹھ جاؤ میرا پتر، ذرا جی میں مجلس اپنی مرضی والی بنا لین دیو، پھر میں تو انشاءاللہ تقریر ڈٹ کے سناواں گا۔ اٹھ جاؤ میرا پتر اتوں۔ ایک کیمرے دے اگے بہندے نے، ایک اٹھتا ہے وہ فوٹو آ گئی، پھر دوجا اٹھتا ہے، پھر تیجا اٹھتا ہے، پھر چوتھا اٹھتا ہے۔ اپنے والد دے کول جڑا بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے، جڑا اپنے بابا دے کول بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے۔ چلو بیٹا شاباش اٹھ جاؤ، چلو میرا پتر سجے کھبے ہو جاؤ۔ دنا اے کی ہے وچکار کی پیا بے ایتھے؟ بچے سوتے نے، کوئی نہیں، اگے قریب ہو جاؤ۔ یار جی بچے سوتے نے اٹھا کے انہوں گھر بھیج دیو، پینڈے ہی نے بچے کنہ دے نے، اٹھو جی چھڈ آؤ، آہو اٹھو 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 ماشاءاللہ چھڈ آؤ، ایک لاؤ کوئی گل نہیں، بچے چھوٹے نے بھائی، بچوں کو شوق ہوتا ہے۔ سنجیدگی جڑی نا جی مینوں مجلس وچ نظر نہیں آئی، میں تاں ترتیب بدلی ہے۔ دو چار بچے اتنے بولتے ہیں پے، اتنے بولتے ہیں پے، اتنے بولتے ہیں پے، گل تو ایویں سمجھ نہیں آنی۔ ہزار روپیے لا کے تسی جلسہ کرایا ہے، تے جے گل ہی کھانے دے وچ فٹ نہ ہوئے تے جلسہ کران دا فائدہ کی ہے؟ بیٹھ جا میرا پتر۔ بھائی پابندی ہے، پوری تقریر میری وچ نعرہ نہیں جے مارنا، پوری تقریر وچ تو نعرہ نہیں مارنا۔ کی شدا کولی ہوں دیو، گل سمجھن سمجھان دیو۔ او پتر او بچیا، آئیڑا تھام دے نال بیٹھے رہے، انہوں بھی اٹھا دیو۔ اچھا اللہ اللہ بندہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی گل ہاں جی، انہوں بھی چھاڑو، کوئی نہیں، رش وچ بچے تے کہہ دا پاؤں نہ آ جائے۔ ہاں جی اچھا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات دین کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سکھانے والے، آدم سیکھنے والے۔ جب زمین پر اتارا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تجربات کی روشنی میں صحیح اور غلط اس میں فرق کرنا ہے۔ نقصان ہوگا تو غلط ہے، اور اگر نقصان نہ ہو، فائدہ ہو تو صحیح ہے۔ عقل و بصیرت کی بنیاد پر نہیں، تجربات کی بنیاد پر نہیں۔ سب سے پہلا جو آسمانی حکم ہے، یہ مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا آسمانی حکم کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمان سے رشد، میں وہی سبحان اللہ والا مولوی نہیں جے، بڑی معذرت دے نال بات چاہن کے چنگا کھول کھول کے آکھے دے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، آسمانی رشد و ہدایت آپ پر اترے گی، آپ نے اس کی پیروی کرنی۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کی ہے۔
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ نے تمام نبیوں کو پابند کر دیا کہ اے میرے نبیوں، آسمان سے میں نے شریعت اتارنی ہے، جو آسمان سے شریعت اتاروں گا نا تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید کا تیسرا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. فرمایا جس طرح اے آمنہ کے لال ہم نے آپ کو دین دیا نا، اسی طرح ہی ہم نے تمام نبیوں کو دین دیا. کسی نبی کو دین میں اپنی مرضی نہیں چلانے دی، بلکہ یہ کہا ہے کہ اے میرے نبیوں، آسمان سے رشد و ہدایت آئے گی تو اس رشد و ہدایت کی تم نے پیروی کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا نا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیز ہے اس کو حرام کر سکے. تو دین وہ عقائد اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارے ہیں. اب آسمان سے اترنے والی دو چیزیں ہیں. آسمان سے اترنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی جو چیز ہے وہ قرآن ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی پر قرآن اتارا ہے. میں نے اپنے نبی پر کیا اتارا ہے؟ قرآن. قرآن اللہ نے اتارا ہے. قرآن اتار کر اللہ نے کیا کہا ہے؟ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن اتارا ہے تیرے رب نے. اب قرآن کی تشریح اور وضاحت اور تفسیر کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور میں قرآن مجید کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے. میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیک کیف نصلی. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سلام آپ پر کیسے پڑھنا ہے، پر یہ بتائیں کہ درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. سلام پڑھنے کا طریقہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور درود پڑھنے کا اب سوال کیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سوال کیا تو کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اختیار کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کرنا شروع کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. اور جب آپ پر وحی اترتی تھی، سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اب قرآن کی آیت آئی ہے. اب اس آیت کی تفسیر کہاں سے آئی ہے؟ اور بتاؤ بھائی کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے وحی آئی ہے. وہ وحی کیا ہے؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن اللہ نے یہ بھی آسمان سے نازل کیا ہے.
اور حدیث اور سنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل. کئی بندے آندے نے جی چھڈو جی حدیثاں یہ تے 250 سال بعد لکھیاں گئیاں نے. گدے کے پد کے برابر اس بات کی حیثیت ہے. قرآن مجید کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں وہی حدیث کی حفاظت کے ذرائع ہیں. اور جن ذرائع سے قرآن امت تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت بھی امت تک پہنچی. قرآن تے حدیث دی حفاظت دے ذرائع بھی ایک جیسے نے تے قرآن حدیث دے امت تک پہنچن دے ذرائع بھی ایک جیسے. حضرات پہلی بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ دین جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور یہی دو چیزیں آسمان سے اتری ہیں اور ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر آسمان سے اتاری نہیں. یہی وجہ ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. جب تک ان کو تھامے رکھو گے تب تک تم کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اب میں دوسری مثال دیتا ہوں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد یعنی مومن مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے ظلم نہیں کیا, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہ بندے جو ہیں نا یہ اللہ کی جنت میں جائیں گے, یہ ہدایت یافتہ ہیں, ان کے لیے قبر میں آخرت میں امن ہے. صحابہ کرام نو جان دے لالے پہ گئے کی آندے نے یا رسول اللہ کیڑا بندہ جڑا ساڈے وچوں ظلم نہ کردا ہوئے. بندے دے کولوں وعدے گھاٹے تے ہو جاندے نے, رویے میں, بات میں, غصے میں, کردار میں, تجارت میں, گھر میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوتا رہتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اس سے مراد شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک نہیں کرتا, ایمان لانے کے بعد جو شرک نہیں کرتا. اب ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ اتارنے والے اور قرآن کی تشریح اور تفسیر کون کرنے والے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات اب تیسرا مسئلہ سمجھ لو, میں نالوں نال ونڈ پائی ہونی. پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ نے دین آسمان تو اتارے تے آسمان تو اترن والیاں چیزاں نے دو, ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک نبی دا فرمان ہے. اب مسئلہ سمجھ لو, بعض لوگ یہ مخالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ جڑی ہے تے قرآن دی اس دے وچ کوئی نہیں, آنڈا بھی قرآن دی اس دے وچ کوئی نہیں, مسجد مینار بھی قرآن دی اس دے وچ کوئی نہیں, یہ تے ساڈے اماماں نے کڈے ہے. بڑیاں ساریاں چیزاں قرآن دی اس دے وچ نہیں. دھوکھا دین دا مقصد کی ہے کہ ساڈی جڑی بناوٹی فقہ ہے جڑیاں ساڈے مولویاں نے بنائی ہے وہ بناوٹی فقہ جڑی وہ چل سکے. ہن آؤ اسی یہ مسئلہ سمجھ لئیے. پہلا تے مسئلہ سمجھ لیا کہ بے دین آسمان تو اترے ہے تے دین قرآن اور حدیث ہے. ہن تیسرا مسئلہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ نے اسلام کو, اور بول دے نہیں سبحان اللہ نہیں میں سننی, میں تھوڑے منہ چو جواب کڈانا ہے. پتہ لگے میں 200 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا تو انہوں کو گال سمجھ بھی ہوں دی. اللہ نے اسلام نو مکمل کیتا ہے تے مکمل کی میں دا بندہ کوئی کہے بھئی مسجد اسا مکمل کر لئیے تے بوئے نہ لگے ہون, نہ کھڑکیاں نہ باریاں نہ پھوڑ, مکمل ہے وے نہیں مکمل. نماز پڑھنے والے پھوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ نے مکمل ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مکمل ہے.
تے مولوی آندا کملا مکمل کوئی نہیں. کیویں ایک جڑا او گھاٹے دسدا ہے یہ مجھ کوئی نہیں، یہ آنڈا کوئی نہیں، یہ منارا کوئی نہیں، ایک وعدے پائی آتا ہے. ایک کی کرتا ہے، ایک گھاٹے کری آتا ہے تے ایک وعدے پائی. دیوبندی جڑے نے ایک گھاٹے کری آتے ہیں تے بریلوی جڑے نے یہ وعدے کری آتے. اج جشن عید میلاد النبی بھی آ گیا جے، کل بھی آ گیا جے، ساتا بھی آ گیا جے، 10واں بھی آ گیا جے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نور من نور اللہ بھی آ گیا جے، ششمائی برسی ساری آ گئے جے. حضرات دین مکمل ہے، اللہ کی قسم ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چنگلیوں تک تے جمن تو لے کے مرن تک ہر چیز دی وضاحت اللہ دے دین دے اندر موجود ہے. دنیا دے اندر یہ عقیدہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ دا سی یا جماعت اہل حدیث دا ہے. اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں شیخ پورے تقریر کی تھی کہ میں کہا دین مکمل ہے. مکمل کیویں دا ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. مکمل کیویں دا ہے؟ تبیانا لکل شیء. مکمل کیویں دا ہے؟ ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها. حضرات قرآن کے اندر رب نے کہہ دیتا ہے مکمل ایویں دا کوئی کمی نہیں، مکمل ایویں دا وضاحت ہر چیز دی. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریخ رات بھی روشن دن کی طرح. اگر قرآن حدیث میں یہ چیزیں نہ ہوتی اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کٹ سکتا تھا. میرا پور کاٹ دیا جائے، جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے میں کبھی بھی اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں. بزرگانو بھائی جگہ دیو، توجہ میری طرف. یہ میں ان کڑیاں پرون لیا ماسا تھوڑی توجہ لامبے ہو گئی نہ تے میری محنت جڑی وہ ضائع ہو جائے گی. اتنے میں تقریر کی تھی بھائی اسلام مکمل ہے. ایک بندہ مینوں آندا ہے مولوی جی میں تو کو سوال کرنے نے، 2 سوال کرنے نے تے جے تسی قرآن دی دے وچوں دلیل دے دیو نا تے میں اہل حدیث ہو جاگا. میں کہ ہدایت دینا اللہ دے کام ہے، ساڈا کام ہے پہنچانا. انما علینا البلاغ. ہاں جی حضرت جی تانوں کی چاہیے ہے؟ ٹور جا کالیا باغانو ویکھو جلسہ کران دا طریقہ سکھو. ایک بندے نو گل سمجھ آ جائے نا، میں کدی مجمع ویکھ کے نہیں بولدا. ایک بندہ او دی ٹک ٹک ہی میرے حالے نا میں نہ وہ سمجھن دیا گل ایک ہی بڑا ہے. بیکار بہ رہن تے سمجھنا ہمیں گل کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ مینو کہن لگا جی تسی مرغی دا انڈا کھاندے ہو، انڈا مرغی دا. میں کہا جی آؤ کھائی دے. ایک قرآن حدیث دے وچوں مرغی دا انڈا حلال وکھا دیو تو میں حدیث ہو جاؤں. میرے جڑے دوست دیوبندی بریلوی اج دی مجلس وچ بیٹھے نے غیر اہل حدیث، جڑا بھی تواڈے ذہن دے اندر سوال ہے نا مسلک اہل حدیث دے بارے لکھ لو. میں انی دیر تک جگہ نہیں چھڈاں گا. اور میرا اعلان ہے کہ عمر صدیق اپنی ماں دا دودھ اپنے اتنے حلال نہیں سمجھدا جنی دیر تک مسلک اہل حدیث دا دفاع نہ کر لے. پاویں کوئی جماعت اسلامی دا تے پاویں کوئی تنظیم اسلامی دا تے ہندوستان دا تے پاکستان دا تے عرب دا تے عجم دا. آ جو وچ میدان دے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اسا پوچھ لینا سی، اسا ڈک لینا سی، اسا روک لینا سی، میں کھلو جانا سی ہنے کھلو جائے. میں ضمانت دینا کوئی بندہ تواڈی ہوا ول بھی نہ ویکھے گا. بالکل اٹھ کے کھلوے آکھے مولوی جی مسئلہ اہل حدیث دا مسئلہ قرآن حدیث وچ کوئی نہیں مانتے اسی. حضرات
میں کہ مولوی صاحب جی انڈا بھی حدیث وچوں نکل آئے تو پھر آندا جی میں مان جاگا، میں حدیث ہو جاگا، میں تو ہونا کوئی نہیں. یہو جے مریضاں نو اسی جاننے ہیں، چیلنج بازیاں بڑیاں کرتے ہیں، تو جس لئے بندہ انہاں دا علاج کرے نا تو پھر ڈول سر سٹ کے نا گھر نوں نکل جاندے ہیں، پھر نویں عیب لبن ٹر پیندے نے، پھر کہن گے اے جی انگریز دے دور دی پیداوار ہے جی، اے نا جی مولوی محمد حسین بٹالوی سی انہاں دا مولوی، انہیں نا انگریزاں کو اہل حدیث لفظ لاٹ کرایا سی. اہل حدیث لفظ دے نال کسی مذہبی جماعت فرقے دا وجود ہی کوئی نہیں سی. آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے. اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا، رمے دور دور دلائل نہ سنے تے نہ پڑھے تے اعتراض کرے اہل حدیثاں دے اوتے. اللہ کی قسم ہے قرآن اور سنت اور واحد جماعت ہے کہ جس کے پاس عقیدہ اللہ کے نبی کا ہے اور عمل بھی اللہ کے نبی کا ہے. میں کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن پہلی کڑی وچ مسیتے آ جائے انہوں ثواب ملتا ہے اونٹ نہر کرن جنہ، قربان کرن جنہ. دوجی کڑی وچ آئے ثواب کنا ہے؟ ان جڑے اوندے نے انہوں تے پتہ ہے، جڑے اوندے نہیں انہوں کی پتہ ہے، گائے دے برابر. تیجی کڑی دے وچ آئے تے ثواب چھترے جنہ. چوتھی کڑی دے آئے تے ثواب مرغی جنہ. اور نہیں جی آلے آدھر نے بزرگاں دی گال ٹھیک ہے، آدھر جب مرغی آگئی تے آنڈا بھی تے وچے ہی آگیا نا. ساڈا جڑا نا مقابلہ بڑی پیڑی قوم نہ تے پنجویں کڑی دے آئے تے ثواب کنا ہے؟ کیوں جی آنڈا آ گیا کہ نہیں حدیث دے وچ؟ مینوں مولوی آندا ہے ایتھے ثواب دا لفظ ہے، ایتھے حلال دا لفظ تے نہیں. میں کہ مولوی صاحب اللہ ثواب حلال تے دیندے نے کہ حرام تے دیندے نے؟ کدی کسی بندے کتا پھڑیا ہوئے تے تواڈے مدرسے دتا ہوئے جو قبول کر لو، پکا کے طالب علماں نوں کھوا دیا جے تے مدرسے دا مولوی آکھے جزاکم اللہ خیرا فی الدارین، اللہ تانوں بڑا ہی ثواب دے وے. بکرے دین تے ثواب ہوتا ہے، کتے دین تے ثواب نہیں ہوتا. حضرات آنا چلو جی پہلا مسئلہ تے میں مان لیا، واقعی حدیث دے وچ آ گیا. تے دوجا مسئلہ مینار، تواڈیاں مسیتاں نے مینار باندھے نے، مینار وکھاؤ مینوں حدیث دے وچوں. کئی بندے محراب وکھاؤ، مینار وکھاؤ. کئی ساڑے پرا وہ آندے نے موٹر سائیکل بھی بدعت، ہوائی جہاز بھی بدعت. دو نمبریاں کر دے رہے آپ دین دے اندر تے مثالات دنیا دیاں دے اندر. میں کیا اے مسئلہ بھی لو جی میں ثابت کر دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دمشق کی جامع مسجد کا جو منارہ ہے نا، مینار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار دے ہوتے اترن کے. حضرت عیسیٰ اس مینار دے ہوتے، مینار دا ذکر بھی حدیث اندر آ گیا کہ نہیں؟ بھئی جگہ دے دے بزرگانوں پترا. حضرات میں مثال دیتی ہے اے بات سمجھان لئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے. اب اسلام آسمان سے اترا ہے، اسلام قرآن اور سنت ہے. اسلام قرآن سنت ہے اور قرآن سنت میں ہر چیز کی وضاحت ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حضرات اب آئیے بات کو آگے چلاتا ہوں. اب جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اہل حدیثوں دیکھو تمہارے عقیدے کی سچائی اور معیار.
مثال بریلوی کہتے ہیں علی اجویری داتا ہے، مشکل کشا ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے. میں نہیں مانتا. آپ مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے. سیدھی صاحب بات ہے. ہمارا عقیدہ ہے داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مارنے والا، ڈوبنے والا، تارنے والا، ہرا کرنے والا، کھرا کرنے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مصیبت لگانے والا، ہٹانے والا، اقتدار دینے والا، مغلوب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اچھا جو مسلمان ہے، جڑا بندہ بھی مسلمان ہے، اہل حدیثو تمہارے عقیدے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثال ہم کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے، کوئی بندہ آکھے نہیں اللہ دے نہیں، ساڑھا بابا ہے. ہم کہتے ہیں تیرا بابا مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے. اب جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اہل حدیث کے عقیدے کا انکار نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. لڑائی ان کی قرآن حدیث کے ساتھ ہے، گالیاں دینے کے لیے ہمیں سامنے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اوے نبیاں نو نہیں جے ماندے ہوئے، اوے گستاخ جے ولیاں دے، کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان ہے، پرہیزگار ہیں، زانی نہیں، شرابی نہیں، داڑھی منڈے نہیں، فاسق فاجر نہیں، بیبیاں نو جفیاں پان والے نہیں. اور ظالموں، زینب کے جو قاتل ہیں پورے پاکستان کے آستانے، پورے پاکستان کی خانقاہیں، پورے پاکستان کے سجادہ نشین اور لوٹے گمانے والے بنگالی باوے اور عامل اور تویز فروش، ایمان فروش، ایمان کے ڈاکو، جاؤ پوری دنیا کو لے آؤ. اس وقت ساری ایجنسیز 38 ادارے اس وقت قاتل پہلا بدے نے. کنے ادارے؟ 38 ادارے قاتل لاب دینے. ملٹری انٹیلیجنس، آئی بی، سی ٹی ڈی، پولیس بھی، سی آئی ڈی بھی، ملٹری انٹیلیجنس بھی، آئی ایس آئی بھی، سب لگے ہوئے. 38 ادارے کام کر رہے ہیں. تے حالے تک پتہ نہیں لگا. اگر اللہ کے سوا کوئی غیب جانتے جاؤ موجودہ حالات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی جماعت کا عقیدہ سچا ہے تو صرف اہل حدیث کا عقیدہ سچا ہے. کیوں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. حضرات اب آئیے ان کے جو بہانے ہیں قرآن حدیث کا انکار کرنے کے لیے، ان بہانوں کا بھی میں اپریشن کرنا چاہتا ہوں. دعوت اہل حدیث ہمارے عقیدے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، توحید کا بھی نہیں. اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی. آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات کا سکہ نہیں چل سکتا، اور آپ کی بات اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی مولوی کسی امام کا فتویٰ نہیں چل سکتا. سیدھی گل جے صاف نہیں مانتے اسی. جس کی بات بھی مصطفیٰ کی بات سے ٹکرائے گی، اور ظالموں تورات، زبور، انجیل آسمان تو اترن والی کتاباں نے، تے قرآن دے مقابلے چ اسی آسمانی کتاباں نو نہیں مانتے تے نبی دے مقابلے چ اسی زمینی امام اعظم مان سکنے ہیں؟
اسی نہیں مانتے پاویں جننے مرضی ساڑے نہ رکھدا جا جننے مرضی پراپے کنڈے کردا جا اسی نہیں وہ عزت دے لٹیریاں نو رب دا ولی ماندے شرابیاں تے نانگیاں نو رب دا ولی ماندے اور کنی مت ماری اس قوم دی وابی سر تو ٹوپی لا کے نماز پڑھ چھڑے تے پھون پھون کردا ہے آندا گستاخ ہے تے پورے جسم دے کپڑے لا کے ننگے لگے پھر ہوتے آندا مادرزاد ولی سر ننگا تے نماز نہ ہوندے فتوے دیندا ہے سرو ٹوپی لا چھڑو تے فتوے تے پورے جسم دے کپڑے لا چھڑو تے عقیدت کیسی ان لوگوں کے انداز ہیں اب آئیے حضرات یہ آندے نے بھائی اسی پرانے آتے اے نوے نے آندے نے کہ نہیں آندے یہ انگریز دے دور وچ پیدا ہوئے نے یہ گلا ریکارڈ کر لو میں کمال پور 8 چک وچ دعوت لے کے آیا اتحاد دی تے جننے تواڈے چ دنا بندے نے پنچایتی نمبردار بریلویاں دیوبندیاں نال انہاں دیاں ملاقاتاں ہوندیاں نے انہاں کو رات ساڈا مولوی دعوت لے کے آیا اتفاق اتحاد دی یا ساڈی مسجد دی کنجی آپ سام لو تے یا اپنی مسجداں دیاں کنجیاں سانو دے چھڑو کیوں جی کام تے انجی مکنا ہے نا یا وابی سارے انفی ہو جان تے یا انفی سارے اہل حدیث ہو جان یا بریلوی اہل حدیث ہو جان یا اہل حدیث بریلوی ہو جان پھر اتحاد اتفاق ہو سکتا ہے نا اون تو نہیں نہ ہو سکتا ایک قبر نو سجدہ کرن دا قائل ہوئے تے ایک آکے سجدہ صرف اللہ دی ذات نو ہے کدی برابر ہو سکتے نے ایک اماں شانو گالاں دینا اپنا ایمان سمجھے تھے ایک آکے میری ماں ہے مومنہ دی ماں ہے او دے بستر دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہا ہے برابر ہو سکتے نے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون ایک کدی بھی برابر نہیں ہو سکتے ان کو جی گال لے بے ٹک لا لو آر یا پار وعدہ کرو یہ گال تسا مولویاں دے نال کرنی اے پاویں کلپ کٹ کے انہاں دے واٹس ایپ تے سٹ دیا جے فیس بک تے چھاڑ دیا جے آجو مولوی جی وچ میدان دے حضرات ساڈا جیڑا بھی عقیدہ ہوئے گا جیڑا بھی عمل ہوئے گا اسی لفظاں دی صورت دے وچ قرآن تے حدیث وچ وکھاواں گے کہ صورت دے وچ لفظاں دی صورت مثال اسی آنے عالم الغیب اللہ ہے آنے ہیں کہ نہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ لفظ آئے نے جی اسی آنے نبی علیہ السلام سید البشر نے سید قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لفظ آگئے نے جی اسی آنے نبی علیہ السلام ہر جگہ تے نہیں آنے کہ نہیں آنے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ دے نے میرے نبی اتھے نہیں سن اللہ کیا نے میرے نبی اتھے نہیں سن کتھے نہیں سن جدوں وہ آپس دے وچ کورا پہ پاندے سن کہ مریم دی کفالت کون کرے گا حضرات اللہ نے میرے نبی اتھے نہیں سن تے مولوی کے اندر ہے ہر تھائی نے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے اللہ نے منو کل ہے آلات موسیقی توڑن آستے تے ٹول بجاندہ تے نچدہ ہے اللہ دے نبی نے آکھیا جوگیا رنگ نہیں پانا جوگیا رنگ نہیں پانا انہیں جوگیا رنگ دا فرقہ بنا لے صوفیاں دا نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر پر عمارت نہیں بنانی انہاں کہا یا رسول اللہ صاحب بنانی آپ نے فرمایا قبروں پر دیے نہیں جلانے
انہاں آکھیا سا جلانے ہی جلانے نے، قبروں پر نہیں لکھنا، انہاں آکھیا سا لکھنا ہی لکھنا ہے، قبروں پر نہیں بیٹھنا، انہاں آکھیا سی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ کیوں جناب؟ یہ اسی عاشق رسول ہیں اس واسطے، مومن پہ یارو کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کو چاہے خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، جو مرضی کریے ہو۔ سرٹیفکیٹ نے توڑے کول دے ایک کملہ، میں ملا پور بھی گالے کی تھی سی کہ اسلام آباد مولویاں ترنا دیتا، تو ایک مولوی کی آندہ ہے جنہیں اللہ دے نبی نو ملنا ہے مولوی خادم حسین رضوی نو مل لوے، تو ان تک کسے بندے نے پتر نے دی مذمت بھی نہیں کی تھی کہ اسی ایڈی وڈی چول مار دیتی ہے۔ میں توڑے منہ چ گل نہیں پانا چاہتا، توڑا ایمان بولے گا۔ جیڑا بندہ آندہ ہے بھائی جنہیں اللہ دے نبی نو ویکھنا ہے، پیارے ابو بکر نو ویکھ لے، اے انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ نوٹ کرو، آدم سے لے کر یوسف نبی اللہ تک، یوسف نبی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ سرخ و سفید رسول اللہ، حضرات سارے نبی بھی مصطفیٰ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کیا۔ تو اپنا مولوی لے کے لگا پھرنا ہے۔ آپ دی پیدائش تے ختم نبوت ڈاکے مار دینا۔ اب بات سمجھ لیں، باتیں بڑی مولوی کریں گے، ان کو جی آؤ اتفاق اتحاد کر لئیے۔ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں۔ کس پر کتابیں لکھی ہیں؟ عقیدے پر۔ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے، امام شافعی نے لکھی ہے، امام بخاری نے لکھی ہے کتاب التوحید، کتاب السنہ، حافظ ابن خزیمہ نے لکھی کتاب التوحید، حافظ ابن مندہ کتاب الایمان، کتاب التوحید، کتاب العرش۔ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں۔ بریلوی بھی، دیوبندی بھی آ جان تے اہل حدیث بھی۔ یہ تین ہی فرقے نے نا جنہ دے بارے کیا جاندہ ہے بھئی اہل سنت دے فرقے نے، اہل سنت اور اہل تشیع، اہل تشیع، شیعہ تے سنی، تے سنیہ دے ترے فرقے نے بھائی، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے۔ ان کو تین نہیں آ جاؤ۔ اگر تمہارے عقیدے ان کتابوں کے مطابق ہوئے تم سچے، جے تواڈے عقیدے انہاں کتاباں دے مطابق نکل آئے اسی چابی تون دے دیں گے۔ کیوں میں گالا انصاف دی ہے کہ نہیں؟ اے دوجی تے تیجی تے چوتھی تے پنجویں صدی دیاں کتاباں نے جنہاں دے میں نال ہے نے، انگریز دے دور دی گل نہیں پیا کردا۔ انہاں کتاباں نو جمع کر لینے۔ سب تو پہلا دنیا دے اندر جڑی حدیث دی کتاب لکھی گئی ہے نا، حدیث دی کتاب، او دے وچ صحیفہ حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ دے شاگرد دا صحیفہ ہے، صحیفہ علی بھی ہے، صحیفہ حمام، صحیفہ علی، صحیفہ عائشہ، صحیفہ عمر بن عاص۔ یہ حدیث دیا کتاباں نے جڑیاں دنیا دے اندر سب تو پہلا لکھیاں گئیاں نے، ان کو ٹک لا لو، ٹک لا لو، ٹک۔ اگر ان حدیث کی کتابوں کے مطابق اہل حدیث کے عقائد اور مسائل ہو پھر اہل حدیث سچا ہے، اور اگر تمہارے ہوں تو تم سچے۔ جے تواڈے نکل آؤن تے چابی اسی تانوں دے دیاں گے، تے جے ساڈے نکل آؤن پھر ساڈا بندا کہ نہیں حق بندا؟ لڑے ہیں بغیر، پتہ لگ جائے کیڑا سچا تے کیڑا جھوٹا ہے۔ آؤ ایتھے ٹک لا لو، لکھ لو گل، میں موت تک ممبر تے چڑھنا چھوڑ دیاں گا، تسی والے جاٹو تے بڑے بڑے ترنٹ جڑے نے گل والے کھلون والے بندے ہو، کھلار دیو ایتھے مولویاں نو بھی، ان کو کھلو جا مولوی، پاویں اپنا تے پاویں بگانا ہے، پاویں اپنا تے پاویں بگانا ہے، ان کو کھلو جا مولوی صاحب۔ اے روز دیاں چخ چخ جڑی مکنی چاہیے، تیاں دتیاں بھی جے، تیاں لئیاں بھی جے، کہ نہیں جے دتیاں لئیاں، دتیاں بھی نے تے لئیاں بھی نے۔
جنازے کے تجھے پڑھ دے بھی ہو, خوشیاں غمیاں شامل ہوں دے بھی ہو, سیاست سب کچھ دنیا دا نظام توڑا پہ چل دے, تے بندہ ایتھے دین دے وچ آ کے مولویاں دے ہتھوں یرغمال ہو کے تے ایک دوجے نوں کافر تے مشرک تے گستاخ بناندا رہے, یہ عقل مندی ہے؟ اس تو وڈی بے وقوفی کیڑی ہو سکتی؟ ان کو جی ویکھو اسی رفع یدین کرنے ہیں, نماز شروع کر دیا بھی, رکوع جاندیاں بھی, رکوع تو سر چک دیا بھی. رفع یدین کرن دے اتے جے محدثین دیاں کتاباں نکل آؤن پھر کون سچا ہے؟ تے جے رفع یدین نہ کرن دے اتے منسوخ ہون دے اتے کتاب نکل آئے پھر تسی سچے. حضرات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, منبر موت تک منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. او کھلو جا میرے پتر, او میرے بچے کھلو جا. گل میرا پتر سمجھ, میں دن پہلا آکھے میں نعرے نہ کو نہیں اٹھورتا, گل سمجھ آوے نا, ایتھے ہوندا مول پوے, اے گو تے گو دا میدان. رفع یدین دی کرن دی کتاب نکل آئے تے ال دی سچے, تے جے نہ کرن دی نکل آئے تے پھر ساڑھے دیوبندی تے بریلوی پرا سچے. کیوں بھائی گل انصاف دی ہے کہ نہیں؟ اگر رفع یدین کرنے کی کتاب محدثین لکھے پھر اہل حدیث سچا ہے, اور اگر نہ کرنے کی لکھے پھر تو سچا ہے. پر آئیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, روئے زمین پر 10 نہیں 20 نہیں 30 محدثین نے رفع یدین کرنے پر کتاب لکھی ہے, دنیا کے کسی امام محدث نے رفع یدین نہ کرنے پر کتاب نہیں لکھی. تکلال ایسے گال دے ہوتے, ہاتھ سینے تے باننے یا کتاباں نے اچھی آمین کہنے, بخاری چوک لو, نسائی چوک لو, ابن ماجہ, ابن ابان, ابن خزیمہ, بیکی حدیث یہ کتاباں چکو محدثین نے اچھی آمین دے باب بنے نے. جے دنیا دے کسے ایک امام نے ہولی آمین دا باب بنے ہوئے پھر تو سچا ہے. آجا میدان دے ویچے محدثین آکھے میں جنہوں ساری امت مان دی ہے, اے نہ ہوئے بھئی اپنے مولوی چوک لے آئے. ایک بندے نے میں نے مسئلہ پوچھیا, اے جڑا دروس ہون کے انگوٹھے چوم دینے کدرے ہوں دی ہے؟ میں کہا کدرے نہیں ہوں دی. میں کیا کیا لو جی انہاں کیا لو جلسہ انہاں کا رکھیا, جلسہ رکھیا تے ہو آندھا جی مولوی عمر صدیق بڑا مناظر بنیا پھر دے, آندھا انگوٹھے چومن دی روایت کدرے نہیں ہوں دی. تے انگوٹھے چومن دی روایت جڑی نا موضوعات کبرا شریف وچ ہوندی. جڑے علماء نا انہوں تے گل سمجھ لگ گئی ہے, تو انہوں سمجھا دینا. ملا علی قاری نے جھوٹ تے کڑال روایتاں جمع کیتیاں نے, جھوٹیاں روایتاں کیڑیاں جمع کیتیاں نے؟ جھوٹیاں. انجی ہے جویں کو بندہ کہنا گوبر شریف, گوبر بابرا, موضوعات کبرا شریف. حضرات جھوٹی روایتوں کا مجموعہ تے لوکاں نوں دھوکا دینا سے آندے نے موضوعات کبرا شریف. محدثین کی بات کر رہا ہوں. تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو؟ امام بخاری نے کتاب و صلاۃ تراوی قائم کی تھی, 8 روایتاں ذرا غور کرے آجے. میں ایتھے فی البدی توڑی خدمت عرض کر سکنا وا, لیکن بات دور ٹر جائے گی. میں دعوت اہل حدیث سنان آیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و صلاۃ تراوی قائم کی تھی, سید عائشہ دی حدیث لے کے آئے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن. اور اہل حدیثوں تراویاں 8 پڑھتے ہو, محدثین نے کتابیں قائم کی ہیں, دنیا کے کسی محدث نے 20 تراوی کا کتاب اور باب قائم نہیں. اچھا چلو اس گل میں چھڈو. ان کو جی 1856 امام محمد رضا خان فاضلے بریلوی پیدا ہوئے,
تے 1864 دے وچ دارالعلوم دیوبند بنے. 1856 تو پہلا کوئی ایک کتاب علم غیب تے حاضر ناظر تے روحاں دے کولوں منگن تے گل سن دیو نا پہ کول تے 10ویں تے 40ویں تے برسی تے چشمائی تے جشن عید میلاد النبی تے وخانا تہاڈا کام ہے. کتاب پیش کرنا آپ کا کام ہے اور کتاب کے وزن کے ساتھ 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینا اہل حدیث کا کام ہے. جاؤ لے آؤ. ماشاء اللہ. او میری گال سنو او اونجی بڑا تتا جے تے مارے مار مار کے نا اور نہ کام گرم کر چاہ جے. اے بھی توڑا جٹ پر آ جے اے جو ٹھول جاٹے پسروری. بات سمجھ آؤں ڈے یہ کوئی نہ. لو پھر ایک تو انہوں توفہ سنا جا. پسروری صاحب آگئے نے گال مکائی. اللہ خیر رکھے. انہیں میں واقعہ ایسی پچھلیاں کسرہ نکلنی چاہیے دیا نے. او کو کسر نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ اور میری گال سنو جی یقین جانو پسروری نے آلے بڑی صفائی کرنی. اللہ خیر رکھے. تو انہوں چاس نہ آئے نا تے اگلی یاری میرے کو خرچہ لے لے پورے جلسے. اچھا چلو اب بات سمجھو حضرات. رفع دین ہو کتابیں ملے گی. ہاتھ سینے پر باندھنے کا مسئلہ ہو کتابیں ملیں گی. اونچی آمین کا مسئلہ ہو باب ملیں گے. اور یہیں پر بس نہیں ہے. امام کے پیچھے فاتحہ. امام کے پیچھے فاتحہ. امام بخاری نے کتاب لکھا ہے. امام بخاری نے تقلید کے رد پر کتابیں ملیں گی. تقلید کے رد پر کتاب الاتباع کتاب السنہ امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے. امام احمد کے بیٹے نے کتاب السنہ لکھی ہے. اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ امام بخاری کی کتاب. تقلید کے رد پر محدثین کی کتابیں ملیں گی. کسی محدث نے تقلید کے وجوب پر کوئی کتاب نہیں لکھی. اچھا چلو اگلی گال. پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں اور یہ 15ویں صدی ہے. یہ کون سی صدی ہے؟ 15ویں صدی. 15ویں اسلامی صدی ہے. پہلی صدی سے لے کر تمہارے پیدا ہونے تک میں دکھاتا ہوں. محدثین نے اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہا ہے. کیا کہا ہے؟ دنیا کے کسی محدث نے اپنے آپ کو حنفی کہا؟ دیوبندی کا؟ بریلوی کا؟ یہیں سے دیکھ لو. اب آؤ ان کی آندے نے تواڈی تے مسیحت ہی کوئی نہیں. انگریزاں دے دور تو پہلا تواڈی مسیحت ہی کوئی نہیں. مدرسہ کوئی نہیں. ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ نے دنیا جہاں دے. جھوٹ بھی جمع کر لئیے تو انہاں جھوٹاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. لو میں تانوں ایک گل سنان لگا. دیوبندی علماء بریلوی علماء عمر صدیق دی اس گل دے اتے ٹک لا لو. کمال پور تسی جٹ ہو تے میں بھی ارائیاں اللہ دے فضل و کرم دے نال. ٹک لا لو اس گل دے اتے. میں حاضر. جو تسی معیار طے کر لو میں حاضر. مکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اٹھائی تے چاندے کنے ٹوٹے ہو گئے؟ 2 ٹوٹے ہو گئے. یہ معجزہ ہے. قرآن مجید دے اندر بھی دا ذکر ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. تے جس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے تے پوری روئے زمین دے اتے انساناں نے انہوں ویکھے. صرف مکے چ نہیں. انڈیا دی ایک ریاست ہے کیرالا. کی نام ہے دسیا ہے؟ ساڈے کئی علماء دے نام دے نال لکھیا جاندا ہے کیرالوی. کیرالا دا بادشاہ سی ہندو بتاں دا پجاری. انہیں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے چاندے 2 ٹوٹے نے. ایک ادھر ایک ادھر.
انہیں اپنے پتر نو کلیا جا پتا کر یہ کتوں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے. وہ سفر کردہ 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 تمہیں پتا ہندو جڑے نے چند سورج دے نال بڑا شگون لیندے نے. اسی نا سن ڈے انگلش دے وچ اتوار ات ہندی دے اندر سورج نو آندے نے, سوم چن نو آندے نے, مون ڈے منڈے مون ڈے سوموار چن والا دن. وہ بڑے شگون لیندے نے انہاں چیزاں دے نال. انہیں اپنے پتر نو بھیجیا, وہ سفر کردہ 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 مکے مدینے آ گیا, ارض حجاز. حضرات مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد کرالا آیا. بر صغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد بنی ہے کرالا کے اندر, پہلی مسجد اس پورے علاقے کی. افغانستان سے لے کر نیپال, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا, پورا یہ جو علاقہ ہے جس کو بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں, پہلی مسجد کرالا کے اندر بنی ہے. کہاں پر بنی ہے؟ کرالا کے اندر, پہلی مسجد کرالا کے اندر. آئیے جو غیر اہل حدیث ہیں, غیر اہل حدیث علماء, عمر صدیق کی بات کو نوٹ کرو. اللہ کے نبی کے دور سے لے کر, کب سے لے کر نبی کے, اور یاسین بولو اس دا نام سنیا جے کہ نہیں دے سنیا؟ وہ آندہ ہے مت اچھی سبحان اللہ نہ کہیں میں توڑا بتھاڑ سے ایک چھڑنا ہے. تو میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں, میری سبحان اللہ بھی تسی انہوں نے دینی ہے. مجھے آپ کا جواب چاہیے ہاں یا نہ میں. پہلی مسجد اسلام کی کہاں پر بنی ہے؟ کرالا, انڈیا, پاکستان, بر صغیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور سے لے کر آج 15ویں صدی ہے, 15ویں صدی. حضرات کرالا کی وہ مسجد جو آدھے صحابہ میں بنی ہے, تب سے لے کر آج تک اس کی انتظامیہ بھی اہل حدیث ہے, اس کا خطیب بھی اہل حدیث ہے, اور اس کے مقتدی بھی اہل حدیث ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. تب تمہارا اس دنیا میں وجود تک نہ تھا, تمہارے امام سب پیدا نہیں ہوئے تھے جب محمد بن قاسم اہل حدیث آئے. اور جو اس وقت کے سیاح تھے انہوں نے لکھا ہے کہ سندھ کے جو باسی مسلمان ہیں ان کا جو مذہب ہے, مسلک ہے, اہل الحدیث ہے. حدیث اللہ کے قرآن پہ, پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والے. یہ قدامت اہل حدیث کی, یہ تاریخ اہل حدیث کی, یہ عظیمت اہل حدیث کی, اور یہ وقار اور عزت اہل حدیث کی, اور مسلک اہل حدیث اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان. ہم کہتے ہیں آ جاؤ اپنے عقیدے قرآن اور سنت پر پیش کر لو, جن کے لفظ نکل آئے وہ سچے اور جن کے لفظ نہ نکلے وہ جھوٹے. ہم کہتے ہیں آؤ دوسرا معیار ہے, دوسرا معیار ہے, صحابہ تابعین ائمہ محدثین کی کتابیں اکٹھی کر لو, حدیث کی کتابیں, عقیدے کی کتابیں. اگر تم نکل آؤ تم سچے. دنیا میں اگر کوئی جماعت سچی ہے کہ جس کے عقیدے ان کتابوں کے مطابق ہے تو دنیا میں صرف اہل حدیث جماعت ہے. اور قاری صاحب سن لو, قاری عزیز صاحب نے, والا صاحب نے یہاں پہ مسئلہ کیا اللہ عرش پر مستوی ہے, تو باتیں بندہ ان سے کرنا شروع ہو گیا. امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ کہے نا اللہ ہر جگہ ہے, پکا کافر ہے. جو بندہ کیا کہے وہ کون ہے؟ پکا کافر ہے. 750 آیات ہے قرآن کی. کتنی؟ 750 آیات ہے قرآن کی جن سے یہ عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر. اللہ عرش پر مستوی, عرش معلی. اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے. یہاں سے انشاءاللہ بات ختم کی ہے, یہیں سے اگلی مجلس میں شروع ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طارق جمیل حق بیان. طارق جمیل عالم نہیں ہے, واعظ ہے, جاہل قسم کا.
قرآن بھی اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کی تقریریں سن لیں، بہت کم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، نہ ہونے کے برابر، اور جو روایتیں پڑھتا ہے ان کی اکثریت بھی جھوٹ پر، بناوٹ پر، موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ محمد علی مرزا غیر اہل حدیث ہے، بدعتی ہے، ظالم ہے، گستاخ صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہ۔